ایک بادشاہ تھا، بلی کے سر پر چراغ رکھتا تھا اور حساب کتاب کرتا تھا. وہ بلی ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، چراغ لے کر کے بیٹھی رہتی تھی. بادشاہ وزیر سے بولنے لگا، واہ رے بلی، چراغ رکھ دیتا ہوں سر پر، یہ ہلنے کا نام نہیں لیتی ہے، چراغ گرتا ہی نہیں. وزیر نے کہا پہلے امتحان تو لے لیں تب نہ دیکھیں کہ آپ کی بلی واقعی سر جوڑ کر کے بیٹھتی ہے، چراغ لے کر کے بیٹھتی ہے. تو امتحان کے لیے وزیر آ گیا. اس نے جھولے میں چوہا بند کر لیا، بلی کے سامنے دور بیٹھ گیا، بلی چراغ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. وزیر نے چپکے سے چوہے کا سر نکالا، بلی کو دکھایا. چوہے کا سر دیکھنے کے بعد بلی مچل گئی، چراغ کہاں بلی کہاں. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، موت کا دھیان. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بڑھاپے میں حج کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ناظم جلسہ جب آپ کی غلطی کریں گے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہ ہو. جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا. شرط یہی ہے کہ دارو چھوڑنی پڑے گی. میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں. ہمارا جوان اگر دارو چھوڑ دے، میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہو. جوان مر رہا ہے، آخری سانس لے رہا ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. فضیل بن عیاض نے کہا بیٹا کون سا گناہ کیا تھا یاد کرو، اس سے توبہ کرو. مرنے کا وقت ہے، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے. کہ حضور کوئی گناہ تو مجھے یاد نہیں ہے، ایک گناہ یاد ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر دارو نہیں پیو گے 1 گلاس سال میں 1 بار تو علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر کے کہنے پر سال میں 1 گلاس دارو پیتا تھا، علاج کے لیے، مزے کے لیے نہیں، علاج کے لیے. اس کی نحوست ہے، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. ابراہیم بن ادم گزر رہے ہیں، ایک جوان کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں الٹا ہوا ہے، پیشاب خانے پر پڑا ہوا، پیشاب کی نالی میں پڑا ہوا ہے. اس کی زبان پاخانے پر ہے اور اس کا بدن پیشاب کی نالی میں ہے. کہنے لگے میرے پروردگار، اس زبان کو تو نے عطا کیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، یہ کتنا بڑا بد نصیب نوجوان ہے کہ اپنے زبان کو دارو سے ناپاک کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے. مالک تو رحمت کی رسی ڈال کر کے اس کو گناہ کی نالی سے نکال دے. جلدی سے پانی لیا، اس جوان کے منہ ہاتھ کو دھو دیا. جب ٹھنڈا پانی اس کی آنکھ میں لگا تو اس کو ہوش آیا، نشہ ٹوٹا. وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ والے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں. اس کی غلط فہمی دور ہو گئی، وہ ہاتھ چومنے لگا کہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ والے گنہگار سے بھی محبت کرتے ہیں. اس نے اسی وقت توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. اللہ نے نافرمانی کے ریکارڈ سے اس کا نام نکال دیا. رات میں جوان دارو پی کر کے ہے، بوتل ایک طرف، جوان ایک طرف. بادشاہ آ گئے، بادشاہ نے زور سے لات ماری اس جوان کو. نالائق کہیں کا بوتل چڑھا کر کے سو رہا ہے. کہا حضور میں اس کا برا نہیں مانتا، یہ بتاؤ کہ آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ کہاں نکلا ہے؟ کہا کدھر سے نکلا ہے؟ کہا جدھر سے روز نکلتا ہے.
کہا کدھر سے روز نکلتا ہے؟ کہا پورب سے روز نکلتا ہے۔ کہا مبارک ہو، سبحان اللہ، میں ضرور گنہگار ہوں، دارو پی کر کے سو رہا ہوں، لیکن سورج اگر پورب سے نکلا ہے تو توبے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ جگر مراد آبادی کا آپ نے نام سنا ہے، جب مشاعرے میں آتے تھے تو دارو کے ساتھ آتے تھے اور اتنے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ لوگ اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ حضرت تھانوی کے یہاں آئے، کہا حضور میرے لیے 4 دعا کیجیے، میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، میرے چہرے پر نبی کی سنت داڑھی زندہ ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، حج نصیب ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے، اور حضور میرے لیے دعا کیجیے کہ دارو چھوٹ جائے۔ اللہ والوں کی نگاہ پڑی، حیوان انسان بن گیا، انسان مسلمان بن گیا، مسلمان فرشتہ بن گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ دارو نہیں پیو گے زندہ نہیں بچو گے۔ جگر مراد آبادی سے کہا کہ اگر دارو نہیں پیو گے زندہ نہیں بچو گے، زندہ رہنا ہے تو دارو پینی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ اگر دارو چھوڑ دوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ کہا 2-4 سال۔ کہ یار دارو پیوں گا 2-4 سال زندہ رہوں گا، خدا الگ ناراض ہوگا اور ہماری جنت الگ برباد ہوگی، آخرت الگ برباد ہوگی، مجھے مر جانا اچھا ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے، بغیر دارو کے مر جاؤں گا یہ مجھے اچھا ہے، یہ مجھے مقدر ہے۔ چلو دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، نیکیاں تیری ترازو میں تولے یا نہ تولے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھولے یا نہ دھولے، نیکیاں تیری آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کہ تیری آنکھ کھولے یا نہ کھولے، اللہ جانے کہ۔ مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، صرف 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ لوگ کان پکڑ کر کے سن لیجئے، اور اگر یاد نہ رہے تو 100 مرتبہ کان پکڑ کر کے اٹھیے گا بیٹھیے گا، لیکن یہ غلطی مت کیجیے گا۔ جلسہ میں رات میں عورت کو نہیں بلانا، آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں۔ رات میں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اور آپ کی طرف سے میں خود کان پکڑ کر کے کہتا ہوں، آپ لوگ جلسہ کیجئے، شوق سے جلسہ کیجئے، لیکن رات میں عورتوں کو نہیں بلانا۔ آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، جب دولت جاتی ہے تو چلی آتی ہے، جب بیٹی کی آبرو جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ جلسہ آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ہوتا رہے گا، لیکن اس جلسے کی نحوست سے آپ کی بچی کی اگر آبرو کسی آوارہ نے لوٹ لیا تو کبھی واپس نہیں آئے۔ طریقہ یہ ہے کہ عورت کو بلائیے دن میں، دوپہر میں اس پنڈال میں عورتوں کو بلائیے، مردوں کو نہیں۔ دن میں دوپہر میں اس پنڈال میں عورتوں کو بلائیے، اور ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں میں بات کرا دیجئے۔ جب 4 بج جائے عورتوں کی یہاں سے چھٹی کر دیجئے، اور رات میں 9 انٹری کر دیجئے کہ عورت کو آنا منع ہے، آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آبرو بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گا، ورنہ آبرو جائے گی، ایمان الگ جائے گا۔ پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹے کو جھولے پر اور بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو آپ کو تعلیم دلانی ہے۔ رات کا سناٹا تھا، ماں نے کہا بیٹی پانی میں، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی میں نہیں ملا سکتی، عمر نے منع کیا ہے۔ عمر یہاں کہاں ہے، پانی ملا دو، کون دیکھنے کے لیے گیا؟
کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اماں میں پانی میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ بیٹی نکل کر کے باپ کے پاس آئی کہ ابا سو نہیں رہے ہو؟ کہ تمہارے ہاتھ میں تکلیف ہے، میری نیند آنکھ سے اڑ گئی ہے اس لیے نہیں سو رہا ہوں۔ کہا کہ ابا یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت ہے؟ کہاں محبت ہے، اسی کی وجہ سے تو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہ ابا آپ غلطی پر ہو، ایک دل میں ایک ہی خدا کی محبت ہوتی ہے، اللہ اور غیر اللہ کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ ایران سے خط آیا اورنگزیب بادشاہ کے پاس کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجو، اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، میں اس کو منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، گود میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ بیٹی ہو تو ایسی بیٹی ہو، اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ اس بادشاہ کی بیٹی سے بادشاہ نے کہا، بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ سے کہا ابا حضور مجھ کو انعام لینے کے لیے ہندوستان سے ایران بادشاہ بلا رہا ہے، وہ ہاتھ ملائے گا، گود میں بٹھائے گا، منہ مانگا انعام دے گا، وہ اجنبی ہے، میں اجنبی عورت ہوں، وہ انعام دے گا، مجھے دنیا تو ملے گی، میرا خدا الگ ناراض ہوگا بے پردگی کی وجہ سے، رسول الگ ناراض ہوں گے بے پردگی کی وجہ سے، ابا حضور اس دنیا کو لات مار سکتی ہوں، خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، بیٹی نے بستر سمیٹ دیا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ تو بیٹی کا جواب سنیے، ابا حضور آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اور میں رسول اللہ کی بیوی ہوں اور آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جس طرح آپ دولت کی حفاظت کرتے ہیں، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے، 200 کا نوٹ سب سے اوپر، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے، دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ کو عورت کی حفاظت کرنی ہوگی، عورت کو پردے میں رکھنا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بازار سے سودا ہماری بیوی لائے گی، ہم نہیں لائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ کہاں ہے، سسرال میں ہے، کہاں ہے، پنڈال میں ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، کبھی کبھی عورت کو آپ دیکھیں گے پیدل چلتی ہے، تو پیدل جب چلتی ہے تو اس کے پیر کا نشان زمین پر پڑ جاتا ہے۔ عورت کو پیدل چلتے ہوئے دیکھیے تو پیر کا نشان زمین پر پڑا، بالو کھیت ہے، بالو سڑک ہے، عورت گزری ہے، اس کے پیر کا نشان زمین پر پڑ گیا، اس کے پیچھے اگر کوئی مرد آئے اور اس پیر کے نشان پر اگر مرد کا پیر چلا جائے تو شیطان اس عورت کی محبت اس مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہو۔ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے جب باپ جوان ہو، بیٹی جوان ہو تو ایک ساتھ نہ بیٹھے تنہائی میں، باپ بھی جوان اور اپنی بیٹی سگی بیٹی جوان، تنہائی میں ایک جگہ نہ بیٹھے، بڑے بڑے کا پیر پھسل جاتا ہے، شیطان بیٹی سے باپ کو زنا کرا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے، بیٹی سے باپ بات کر رہے ہیں، بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے، بیٹی اپنی ہے، باپ اپنا ہے، باپ کا نام ابو بکر، بیٹی کا نام عائشہ۔ نبی آئے تو دیکھا تنہائی میں باپ ہے، بیٹی ہے، تو ابو بکر دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے جوان بیٹی کے پاس بیٹھا کرو، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر، بیٹی اندر،
حضرت عمر سے پوچھا گیا حضور آپ دروازے پر ہیں، بیٹی اندر ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی جوان ہے، میں خود جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے، اس لیے جوان بیٹی کے ساتھ گھر کے اندر تنہا نہیں بیٹھا بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو گھر کے کونے میں بٹھائیے، گھر سے باہر نکلے پردے کے ساتھ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں ایمان الگ بچے گا، آبرو الگ بچے گی۔ اگر آپ نے بیٹی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو ایک وقت آئے گا، امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ آپ کو اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، پردے کے رکھیں گے، اس کے ساتھ نکلیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے، دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کنواری بیٹی، جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دانا پانی سب بند ہو جائے گا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے آخری پیغام۔ آپ نے جتنا اچھا جلسہ بنایا، ہم لوگوں کا اپنا روز کا تجربہ ہے، 12 بج جانے کے بعد جلسہ ختم ہو جاتا ہے، تماشا بن جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ جسمانی روحانی ہر بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اللہ جزائے خیر دے آپ کو، جیسا بھی سن رہے اچھا سن رہے ہیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اچانک آپ سوال کرتے میں بھی پھنس جاتا۔ سات خون آپ کا معاف ہے۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ شادی ہو گئی، لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں گی مگر ایک شرط ہے۔ بارات کھڑی ہے لڑکی کو لے جانے کے لیے، لیکن لڑکی نے ایک شرط لگا دیا، ایک شرط ہے پہلے 2 خاندان کا جھگڑا ختم کرو، اس کے بعد میں میکے سے سسرال جاؤں گی۔ بارات اکیلے لڑکی کے بغیر چلی گئی، لڑکی کا شوہر 3000 اونٹ لے کر کے دوسرے خاندان سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ اونٹ لے لو جھگڑا ختم کر دو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ لڑکی کتنی دیندار تھی، سمجھدار تھی کہ 40 سال کا جھگڑا، داہس اور غبرہ کا جھگڑا، 40 سال کے 2 خاندان کا جھگڑا 1 گھنٹے میں ختم کر دیا۔ جب پہلی رات بیوی آئی میکے سے سسرال تو شوہر نے پوچھا کہ تم کو کون سا کھانا پسند ہے، کون سا کپڑا پسند ہے، میں وہ کپڑا پہناؤں گا، میں وہ کھانا تم کو کھلاؤں گا۔ تو لڑکی نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو آپ کی پسند وہی پسند میری ہے، جو کپڑا آپ پہنائیں گے وہی میرا کپڑا ہوگا، جو کھانا آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا ہوگا۔ ارے اللہ کی بندی، میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اگر میری الگ پسند ہوتی آپ سے ہٹ کر کے تو میں بیوی نہیں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، شوہر کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں میکے سے سسرال آئی ہوں، آپ اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کیجیے گا، میل ملاپ سے رہیے۔ تو کہا آج ہی تو آئی ہو،
اور سارے گھر کا تم نے ٹھیکہ لے لیا، ہم سے مطلب رکھو، ہمارے بھائی کے بارے میں کچھ مت بولو، ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو کہا نہیں، آپ کو معاف کرنا ہوگا، بھلائی ہماری ہے، فائدہ اپنا۔ اگر معاف نہیں کرو گے، جھگڑا رکھو گے، نقصان ہمارا ہے۔ تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا رکھو گے تو ہماری اولاد میل محبت سے نہیں رہے گی، اگر تم ابھی جھگڑا ختم کر دو گے ہماری اولاد کا بھی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے لال قلعہ کی تاریخ پڑھی ہے، ایک ملکہ تھی یہاں کی، ہندوستان کی، اس کا نام تھا نور جہاں، اور اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جہانگیر۔ جہانگیر بادشاہ ہے، راجا ہے، اور نور جہاں رانی ہے۔ نور جہاں شیعہ ہے اور جہانگیر بادشاہ سنی ہے۔ تو نور جہاں نے جہانگیر سے کہا کہ تم شیعہ بن جاؤ۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا تم میرے عاشق ہو، عاشق کو اپنے معشوق کا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ تو جہانگیر نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دوسری شادی کا بے ارادہ ہے۔ یہ چینل والے اگر دکھا دیں گے تو پہلی بیوی کی طرف سے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، کتنا پیارا جملہ نقل کیا، اس نے کہا میری جان، میں نے تم کو جان دیا ہے، میں نے تم کو ایمان نہیں دیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ پیغام ختم ہو گیا۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام، اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دونوں ہاتھ سے یوں جھٹکا مارا، زور کا جھٹکا، ذرا دھیرے سے لگے۔ ہندی اور اردو کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، 1 منٹ میں نکل جائے گا۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے رمضان سے پہلے سڑک پر کھڑا بھیک مانگ رہا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی نے کہا یار بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ کہا کہ یار میں تو خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، شاہ ہو کر کے بھی، گدا ہو کر کے بھی شاہ لکھتا تھا۔ ایک آدمی بھیک دینے کے لیے آیا تو سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے، اسے بڑی شرم آئی، یار میں تو بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا، یہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیک بھی دے رہا سر بھی جھکا رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی صاحب وجہ بتا دو، بے شرم آدمی تو میں ہوں کہ بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے بھیک مانگنا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، تم تو شریف آدمی ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کتنی پیاری بات کہی، دیکھو یار تم تو بعد میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پہلے پیسہ دے دیا، میرا راستہ کسی اور طرف نکل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، اللہ نے تمہارے بھیک کے لیے مجھے پہلے پیسہ دیا، تم کو بعد میں کھڑا کیا، اسی کی توفیق سے اسی کا دیا ہوا میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی
ایسی انوکھی دان کس سے سیکھے خان جی، ایسی انوکھی دان دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کریں، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ امیر خسرو جا رہے ہیں، پیاس لگی ہے، 4 لڑکی پانی پی رہی ہے، تو کہا بیٹی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، تو کہا آپ شاعر آدمی ہیں، مسلمان ہو کر کے ہندی شاعری پڑھتے ہیں، اتنے وفادار ہیں، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ادھر ادھر بایاں دایاں نہیں ہونا ہے، آپ کا جلسہ بایاں دایاں ہو جائے گا۔ 4 لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، امیر خسرو آئے، کہا پیاس لگی ہے پانی پلا دو، کہا کہ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ پہلے شعر پڑھیے اس کے بعد پانی پلائیں گے۔ کہا فرمائش بتاؤ، ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ اور چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ دارو پی کر کے محرم میں ایسا ڈھول بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ عورت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر شرم و حیا رہتی ہے تو عورت خوبصورت رہتی ہے، جب شرم و حیا عورت کے اندر سے نکل جاتی ہے تو عورت خوبصورت نہیں رہتی۔ اولاد کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب اولاد نافرمان نہ ہو، نیک ہو تو اولاد خوبصورت ہوتی ہے۔ دولت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب دولت میں نیت صاف ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے تو دولت خوبصورت ہوتی ہے۔ شہرت کب خوبصورت ہوتی ہے؟ جب آدمی سر نہ اٹھائے، سر جھکائے، تکبر نہ کرے تو شہرت ٹھیک ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ مسلمان جو ہم آپ بیٹھے ہیں، یہ کب خوبصورت ہوتا ہے؟ جب خدا کی عبادت پر، رسول کی اطاعت پر کھڑا ہوتا ہے تو مسلمان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عیسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ پہلا پیغام صرف 3 منٹ کا آ رہا ہے اور 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ آنکھ سے پانی ٹپکنے کو آنسو کہتے ہیں، آنسو نمکین ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا، یہ راز آپ کو بتاؤں گا۔ اور اپنی ہتھیلی کی لکیر کو پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا یہ میں آپ کو اس پیغام میں بتاؤں گا۔ سننے کے لیے جوش کے ساتھ تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہیں گے۔
دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ حکیم جالینوس نے موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، آسمان کمان ہو، زمین ترکش ہو اور مصیبت تیر ہو، چلانے والا خدا ہو اور تیر چلائے خدا کے بندے پر خدا چلائے، وہ بندہ تیر سے مصیبت سے کیسے بچے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لائن میں جواب دیا، جو تیر چلانے والا خدا ہے، خدا کا بندہ اسی سے قریب ہو جائے، تیر سے جو قریب ہوگا اس کو تیر نہیں لگے گا، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا، وہی نجات پائے۔ جب اللہ سب کچھ کرتا ہے تو بندے کو سزا کیوں ملتی؟ جب شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، جہنم میں جائے گا تو آگ کی تکلیف کیسے ہوگی؟ جب خدا نظر نہیں آتا تو خدا پر ایمان لانا کیسے ممکن ہوگا؟ ایک ڈھیلا اٹھایا، سر پر اٹھا کر کے مارا، تینوں سوال کا جواب آ گیا۔ ڈھیلے میں چوٹ لگی، چوٹ نظر نہیں آ رہی ہے، پھر کیسے محسوس کر رہے ہو؟ یہ دنیا دیکھ رہے ہو، بغیر اس کے بنانے والے کے دنیا بن نہیں سکتی۔ اور جب ڈھیلا سے تم بنے، ڈھیلے کی چوٹ تم کو لگی، تو جو شیطان آگ سے بنا ہے، جہنم کی آگ سے اسے ضرور تکلیف ہوگی۔ اور جب سب کچھ خدا کرتا ہے تو میں نے ڈھیلا مارا، میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ تین سوال کا جواب ایک جملے میں آ گیا۔ ایک ابلیس آیا مسلمان کے پاس، سوال کیا، خدا انصاف کرتا ہے کہ ظلم کرتا ہے؟ جو مرضی میں خدا کے آتا ہے وہ کرتا ہے، جو مرضی میں نہیں آتا وہ نہیں کرتا۔ تو خدا ظلم کرتا ہے کہ انصاف کرتا ہے؟ ایک لائن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، خدا نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس خدا کی مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ آنکھ کا آنسو، ارے اللہ کا بندہ کیوں بولتے ہو بھائی؟ خاموشی سے لگاؤ نا، اسے خاموش کرو، خاموشی سے لگاؤ، بولنا نہیں ہے، بول تو ہم رہے ہیں، سن یہ رہے ہیں، خاموشی سے لگاؤ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آنکھ سے آنسو نکلے، آپ اس کو منہ سے لگائیے، آپ کو نمکین معلوم ہوگا۔ آنکھ کا آنسو منہ میں میٹھا نہیں لگے گا، نمکین معلوم ہوگا۔ اللہ نے آنکھ کے آنسو کو میٹھا اس لیے نہیں بنایا، اگر آنکھ کا آنسو میٹھا ہوتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہوتا، بینائی بھی چلی جاتی، آنکھ بھی چلی جاتی۔ کتنا بڑا مہربان خدا، آنکھ کے پانی کو اس نے نمکین کر دیا تاکہ بینائی بھی بچی رہے، آنکھ بھی محفوظ رہے۔ آپ اللہ کا بندہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو جلسے کو خراب کر دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے، یہ لکیر ہے، اس لکیر میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، 81 ہے۔ دوسرے ہاتھ کی لکیر کو آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، 18۔ 18 اور 81 کو ملائیے، کتنے کا عدد بنتا ہے؟ 99۔ اللہ نے اپنے 99 کا عدد آپ کی ہاتھ کی لکیر میں پیوست کر دیا۔ ایک آدمی ہاتھ چومنے لگا، پوچھنے والے نے پوچھا، یار دوسرے کا ہاتھ چوما جاتا، تم اپنا ہاتھ چوم رہے ہو؟ کہا باپ اگر نہ ہو سامنے، باپ کا خط آتا ہے تو بیٹا چومتا ہے، خدا نظر نہیں آتا، خدا کے 99 نام نظر آ رہے ہیں اس لیے چوم رہا ہو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہر حال میں خدا کو راضی رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ مصیبت میں رب ذوالجلال سے کو یاد کریں گے، اور راحت میں، خوشی میں سسرال کو یاد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کتنے ہوشیار داماد ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و شہادت دل کے دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔
نبی کی سنت کے حوالے سے دوسرا پیغام تیزی سے نکل رہا. اللہ آپ کو جزائے خیر. اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے. اللہ اس نظر محبت کو سلامت رکھے. بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیے گا جس آدمی کے سر پر اور جس عورت کے سر پر چوٹی ہوتی ہے اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آتی. جس مرد کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کے منہ سے بدبو کی بیماری نہیں ہوتی. چہرے پر داڑھی نہیں ہے, عورت کو سر پر چوٹی نہیں ہے, اس کے منہ کی بدبو کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن چہرے پر داڑھی ہے, عورت کے سر پر چوٹی ہے تو منہ کی بدبو نہیں ہوتی. سنت کا کمال دیکھیے کہ ایک آدمی نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ کرتا ہے, اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی منہ کی بدبو ختم کر دیتا ہو. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو اسلام پیش کیا گیا, انہوں نے قبول نہیں کیا. پوچھا گیا آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا, اس لیے مجھے 80% مسلمان ہندوستان کا مسلمان نظر ہی نہیں آتا, اس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کرتا. اب دور دیکھیے کہ امبیڈکر صاحب اسلام سے محروم ہوئے. کیوں؟ ہم نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا, ہم نے نبی کے بال کو زندہ نہیں کیا, ہم نے نبی کی داڑھی کو زندہ نہیں کیا, ہم نے نبی کا لباس نہیں پہنا, ہم نبی کی سنت سے دور رہے, لوگ اسلام سے دور ہو گئے. آپ دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سکھ آپ کو بغیر پگڑی کے بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گا. اور سکھ کی تعداد اس ہندوستان میں ایسی ہے جیسے آٹے میں بال, اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی ہے جیسے آسمان پر ستارے. لیکن مسلمان ذلیل ہیں, اور عزت کس کو مل رہی ہے؟ سکھ اور سردار کو مل رہی ہے. مسلمان سے زیادہ جانتے ہیں کیوں؟ سکھ اور سردار نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا, اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. ہم نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا, اللہ نے ہمیں ذلت کے ٹھوکروں میں ڈال دیا. ایک آدمی بولا حضرت تھانوی کے پاس آ کر کے داڑھی رکھتا ہوں, لوگوں سے ڈر لگتا ہے مذاق اڑائیں گے, لوگوں سے ڈر لگتا ہے داڑھی رکھوں گا مذاق اڑائیں گے. کہہ رہے اللہ کا بندہ تو لوگ ہے, لگائی نہیں ہے. لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے. مردانہ وار اعلان کر دو کہ میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں, جس کو جو کہنا ہے کہ. ایک آدمی بولا حضرت جب سڑک پر چڑھتا ہوں, چلتا ہوں, کنوارا ہوں, لڑکیاں مجھ کو چھیڑتی ہیں, کیا کریں؟ حضرت نے جواب دیا کہ سر پر پگڑی باندھ لو, چہرے پر داڑھی رکھو, اور ہاتھ میں تسبیح لو. قسم کھاتا ہوں ساری لڑکیاں بھاگ جائیں گی, کوئی تم کو چھیڑیں گی نہیں. یہ سنت کی برکت ہے. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے بڑا مشکل ہوگا, دوپٹے کی جب ہوا لگے گی تو قبلہ بدل جائے گا. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو یہ داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے, جو محبوب خدا کی دوست تو صورت بناتا ہے, خدا کو بھی پھر اس کی اس ادا پہ پیار آتا ہے. میرے سرکار کو ہوگی اذیت ترک سنت پر, بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل خود دکھاتا ہے. جو عہد پر جو عہد پر فتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو, ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے. ثواب اس پر یقیناً 100 شہیدوں کا وہ پاتا ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بالکل صحیح جا رہا ہے. سیدھے بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں ابھی تک یہ مکمل بیدار نہیں ہے اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے.
اگر یہ بیدار ہو گئے تو پٹنہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اگر بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے، بڑی جلدی میں آ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، بہت دیر سے آپ جلسہ سن رہے ہیں، 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن یہ جلسے کی برکت ہے، مدرسے کی کرامت ہے، علماء کی عظمت ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے۔ تیسرا پیغام جلدی سے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہمارا جو دل ہے یہ بائیں طرف ہے، یہ دھڑکتا ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا، قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن اس دل کے اندر ہے تو یہ زندہ ہے، قرآن اس دل سے نکل گیا تو یہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی دعا ہونے والی ہے، اور آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہی ہم لوگ جائیں گے، جلسہ نکل گیا، اب صرف دعا باقی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دعا کے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی قرآن بتائے گا۔ قرآن پر عمل ہے، قرآن کی تلاوت ہے تو گارنٹی ہے دعا قبول ہو رہی ہے۔ کچھ دعا کا ثمرہ یہاں مل رہا ہے، کچھ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، اور اگر دل سے قرآن نکل گیا تو ہماری دعا قبول ہو بھی نہیں رہی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ اللہ سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ بھی قرآن بتائے گا۔ اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سائنس بعد میں آئی، قرآن پہلے۔ سائنس آج تک قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکی، یہ پکا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے اس ہندوستان میں جلا دیے گئے۔ قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ یہ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کے بچوں کا صدقہ ہے کہ قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے، اور مسلمان بھی باقی۔ خانقاہ میں سوال ہوا، یار مدرسے کے عالم کو جہاں بھی جاؤ مرغا ملتا ہے کھانے کو، مرغا کیوں ملتا؟ تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مرغا اس لیے ملتا ہے کہ انہوں نے نفس کو مرغا بنایا، فرما بردار بنایا، اب اس لیے یہ جہاں بھی جاتے ہیں مرغا ملتا۔ ایک بات آپ کو بتائیں گے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول نے عالموں کے لیے دعا فرمائی، میرے پروردگار میرے عالم کو ایک زمین پر روزی مت دینا، پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دو۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی عالموں کے لیے کہ عالموں کو روزی ایک جگہ نہ ملے، میرے مالک پوری دنیا میں اس کی روزی پھیلا دیجئے، عالم میں اس کی روزی، عالم کی روزی عالم میں پھیلا دیجئے، تاکہ جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرا دین اسلام بھی پورے عالم میں پھیلا دے۔ انشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا، پروفیسر بعد میں بنے گا، مدرسے کی پہلے تعلیم لے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ تجربے کی بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اس کو علم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے، تو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ بچپن میں مر جاتا، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، جوان ہو گیا اور جاہل کا جاہل ہی رہا۔ آپ کے بچے کو علم نہیں اور آپ کے بچے کو ہنر نہیں، اس کو لکھ کر کے جائیے، نہ اس کا خاندان ترقی کرے گا،
نہ وہ خود ترقی کرے گا۔ ترقی کے دو ہی راستے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ترقی کرے، خاندان ترقی کرے، تو دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ بچے کو علم دلانا ہوگا، بچے کو ہنر دلانا ہوگا۔ ایک بچہ علم حاصل کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، بادشاہ کو حیرت ہوئی، تمہارے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ سامنے جو کھڑا ہے، جوتے کو ٹانگ کر کے لاٹھی پر جو کھڑا ہے، لنگی باندھ کر کے کمبل اوڑھ کر کے جو کھڑا ہے، وہی میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بندر، یہ الو کا پٹھا بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ کہ بے وقوف میرا باپ نہیں، میرا دادا تھا جو میرے باپ کو پڑھایا نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے وزیر نہیں بناتا۔ ایک تجربے کی بات یاد رکھیے اور دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کیجئے۔ کتنا ہی اچھا آپ کھانا کھلائیے اپنے بچے کو، آپ کا بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ کتنا ہی اچھا کپڑا پہنا دیجئے اپنے بچے کو، آپ کا احسان یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ کتنا ہی اچھا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دیجئے، بھول جائے گا، احسان یاد نہیں رکھے گا۔ کتابوں میں تجربہ لکھا ہے، نقل کر رہا ہوں، آپ اپنے بچے پر ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سر پر کفن باندھ لیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، فاقہ کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔